بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی اور حضور پر سلام کیا۔ فرد وقال، حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع یصلی کما صلی، وہ واپس گئے اور انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے اور حضور کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ سلاسن، یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا، یعنی جو تیسری مرتبہ بھی آیا اور انہوں نے آ کے حضور کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے درخواست کی تیسری مرتبہ کے بعد: والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، یا رسول اللہ میں اس سے بہتر پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا جو آج ہم نے تلاوت کیا، اذا قمت الی الصلاۃ، حضور طریقہ بیان فرما رہے، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو فکبر، تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو قرآن کا حصہ تمہیں آسانی سے یاد ہے وہ پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر فرمایا رکوع کرو یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ اور مطمئن ہو کے رکوع کرو، ثم ارفع حتی تعدل قائمہ، پھر سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنے والے ہو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وفعل ذلك فی صلاتک کلھا، اور یہ ہر رکعت میں کرو۔ دوستو، مسئلہ یہ تھا کہ وہ صحابی بار بار نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے پاس آ رہے تھے، حضور ان سے کہہ رہے تھے واپس جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی اور نماز پڑھیے۔ اس ہو یہ رہا تھا کہ وہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یعنی وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، نہ پورا رکوع ہوا نہ پورا سجدہ ہوا، جلدی سے رکوع گئے، جلدی سے اٹھ گئے، پھر سجدے میں۔ تو تعدیل ارکان جو کہ نماز میں واجب اور لازم ہے اسے وہ چھوڑے جا رہے تھے، ایک مرتبہ بھی چھوڑا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے ویسے ہی پڑھی، پھر آئے تو حضور نے کہا پھر جائیے، تیسری مرتبہ پھر جائیے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ سکھا دیجئے، تو حضور نے پھر جو سکھایا آپ دیکھیں اس میں بار بار حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن جالسا، حتی تطمئن ساجدہ، یہ بار بار لفظ اطمینان، تعدیل ارکان، بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اب بہت جلدی سے نماز پڑھی جا رہی ہے، تعدیل ارکان کا پورا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں اور بالکل جلدی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔